یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو ہم اپنے مذہب کے حوالے سے جو ہے نا ایک ماتا کا روپ سمجھتے ہیں۔ ہم سب تمام مذاہب کے لوگ جو آج غم زدہ بھی ہیں کیونکہ آج ان کی شہادت کا دن ہے، لیکن ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ان کی محبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سیدہ کا حق ہے امت پر کہ امت اس کی شہادت پہ کم از کم 2 آنسو سیدہ پاک کے لیے اس کے بابا کی بارگاہ میں پرسے کے طور پر ضرور دے جائے۔ تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل طہار پر جو ہمارے لیے باعث عزت و افتخار ہے۔ سامعین محترم، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ دختر رسول پاک بی بی سیدہ کے ایام شہادت کے سلسلے میں ایک تاریخی پروگرام مرتب کیا جا رہا ہے، جس کے لیے میری کوشش تھی کہ تمام مذاہب کو نمائندگی دی جائے تاکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت پہ بات ہو سکے۔ میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں اپنے دوستان کا، اپنے مذاہب کے اور مسلک کے جید علماء، اور سب سے پہلے میں تعارف کروا دوں ہمارے محترم بھائی جناب پنڈت کنور صاحب، بھگت لال کنور صاحب اس وقت موجود ہیں، جو ماشاءاللہ ایک انٹرنیشنل شخصیت ہیں، اور میرے بائیں طرف جناب قاری خالد محمود صاحب جو ماشاءاللہ ایک اپنا پورے پاکستان میں نام رکھتے ہیں، اور آپ کو اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں تلاوت کلام پاک آپ فرماتے ہیں۔ اب میں گزارش کروں گا، آج پہلی مرتبہ اگر مجھے ان بھائیوں کے لیے کہنا بھی پڑے تو مجھے کوئی آر نہیں ہے، چونکہ میرے مہمان ہیں اور سنت رسول ہے اپنے مہمانوں کو عزت دینا۔ میں گزارش کروں گا برادر عزیز جناب پنڈت بھگت کنور صاحب سے کہ وہ جناب سیدہ کی سیرت پر۔ اوم نمو بالمیکائے نمہ، ہری اوم، شانتی 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 اوم۔ سب سے پہلے تو میں اس چینل کے حوالے سے جہاں کہ آج ایک پروگرام ماتا شری سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے حوالے سے، شہادت کے حوالے سے تمام مذہب کو یہاں بلایا گیا، اور میں اس چینل کے روبرو اور تمام جتنے بھی ساتھی ہیں سب کا میں دھنیہ واد کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے شرف حاصل ہوا کہ میں ان ماتا شری کی شان میں کچھ بیان کر سکوں۔ آج یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو ہم اپنے مذہب کے حوالے سے جو ہے نا ایک ماتا کا روپ سمجھتے ہیں۔ تو ماں ہی ہے کہ جو میرے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، اور میرے اہل مرتضیٰ ان کی زوجہ مبارکہ، اور میرے حسین بادشاہ جو جنت کے سردار ہیں، اور ان کی جو والدہ شری وہ بھی جنت کی اور کائنات کی رانی ہیں۔ تو میں کہ اگر دیکھا جائے اس ہستی جو سیدہ سلام علیہ کے کربلا کے حوالے سے پورا اپنا خاندان اور اپنے دونوں بیٹوں کی جو شہادت پہ اتنا بڑا عظیم صبر، اور ان کا میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی ماں اتنا صبر نہیں دنیا میں رکھ سکتی کہ جتنی اس ہستی نے، اور جنت کی وارث ہو کر کے اور صبر کیا۔ اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس ہستی کے پورے جو نا اہل تشیع اور اس مذہب جو میرے اہل تشیع کا جو میں سب کے لیے نمسکار کرتا ہوں۔ یہ خیالات تھے۔ اب میں گزارش کروں گا جناب قاری خالد محمود صاحب سے
کہ وہ اپنے خوبصورت الفاظ میں جناب سیدہ کی سیرت پر کچھ گفتگو۔ آپ سرکار نے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ میرا لخت جگر ہے، یہ میرا دل کا ٹکڑا ہے، اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے بارے میں، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اہلیہ ہے، اور جنت کے سردار جو ہیں نوجوانوں کے حضرت حسن حسین کی والدہ محترمہ ہے۔ ہم سب تمام مذاہب کے لوگ جو آج غم زدہ بھی ہیں کیونکہ آج ان کی شہادت کا دن ہے، لیکن ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ان کی محبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ساتھ اور جنہوں نے مجھے بھی لب کشائی کے لیے حکم دیا، علامہ کرامت عباس حیدری صاحب، جو کہ معروف خطیب آل بیت ہیں، معروف خطیب اولاد بطول ہیں، وہ محتاج تعارف نہیں۔ میں ان کی معیت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس سید زادی کا، اس دختر رسول کا، اس وارث رسول کا کیوں نہ امت پرسہ دے، جس کے صدقے کائنات کی ہر نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ملتی ہے۔ ہمارے سنت کا عقیدہ ہے کہ خدا دیتا ہے رسول کا صدقہ اور رسول دیتے ہیں بیٹی بطول کا صدقہ۔ علامہ اقبال نے، علامہ صاحب، عالم تخیل میں جبرائیل امی کو، سید الملائکہ کو، 1,24,000 پیغمبروں کے صحابی کو دیکھا کہ ایک سیدہ رو رہی ہیں اور وہ ان کے آنسو زمین سے چن رہا ہے۔ اقبال کہتے ہیں میں نے اسے پوچھا جبرائیل یہ کس کے آنسو ہیں، یہ رونے والی کون ایسی ہستی ہے جس کے آنسو تو زمین پر نہیں گرنے دیتا؟ تو جبرائیل نے کہا، علامہ اقبال کہتے ہیں برچید جبرائیل از زمین، وہ آنسو زمین سے اٹھا رہا تھا تو کہنے لگا کہ اقبال یہ نبی کی بیٹی اپنے بابا کی امت کے لیے رو رہی ہے۔ تو میں نے کہا تو ان آنسو کیا کرے گا؟ تو اس نے کہا میں اللہ کے عرش پہ رکھوں گا، ہم چو شبنم ریخت بر عرش بریں، میرے رب کا عرش بڑا سونا ہے، مگر جب سیدہ کے آنسوؤں کے چراغ جلیں گے تو میرے رب کا عرش اور بھی زیادہ حسین ہو جائے گا۔ جس کے آنسو زمین پر جبرائیل نہ گرنے دے، جس کے بچوں کی نوکری کبھی درزی کی صورت میں کبھی نوکری کی صورت میں جبرائیل دے، اس سیدہ کا حق ہے امت پر کہ امت اس کی شہادت پہ کم از کم 2 آنسو سیدہ پاک کے لیے اس کے بابا کی بارگاہ میں پرسے کے طور پر ضرور دے جائے۔ آج یہاں اس گفتگو میں مظلوموں کی نمائندگی نے ایک بات کا اعلان کر دیا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ذرا، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں سیدہ کا پاک بابا جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے، صرف مسلمین کے لیے رحمت نہیں ہے۔ ان کے شوہر نامدار جناب علی علیہ السلام ولی العالمین ہیں، بی بی خود سیدہ نساء العالمین ہے، آپ کے صاحبزادے امام العالمین ہے کہ جب جناب سیدہ تشریف لاتی تھی تو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بیٹی کے لیے صرف کھڑے ہوتے تھے تو آج سنت بن جاتی کہ ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہوتا، لیکن میرے محترم، میرے دوستان، ہر باپ رسول نہیں، ہر بیٹی بطول نہیں۔ یہ اعزاز واحد بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے ہے، اور یہ واحد اعزاز میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے کہ جن کی نسل پاک، جن کا شجرہ طیبہ اپنی بیٹی سے چلا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ہمارے مسلک کے مطابق سارے نبی معصوم ہیں، کسی نبی سے کبھی کوئی خطا نہیں ہوتی، اور جناب رسول خدا سید الانبیاء ہیں، میرے نبی ان تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ جو عالمین کے لیے رحمت ہو اسے میرا مصطفیٰ کہتے ہیں، جو مصطفیٰ کی بھی رحمت بن کر آئے اسے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں، عالمہ غیر معلمہ۔ اور ابھی قاری صاحب اپنی گفتگو میں ارشاد فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرا قلب ہے، فاطمہ کو جس نے رنج دیا اس نے مجھے دیا، اور جس نے مجھے دیا اس نے اللہ کو دیا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت ہماری قوم کی بیٹیوں کے لیے ایک ابدی پیغام ہے۔ آج ایام سیدہ میں میں ہاتھ اٹھا کے نہیں، ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ میری قوم کی بیٹیوں، جناب سیدہ کی کنیزیں وہی ہوتی ہیں جو حجاب میں رہتی ہیں۔ اور جناب علی علیہ السلام کے اس
ارشاد پاک پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا سیدہ وہ ذات ہے کہ جو مجھ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ خاتون کی زندگی کے 3 حصے ہوتے ہیں، وہ بیٹی ہو تو رحمت ہے، وہ زوجہ ہو تو ایمان کے شوہر کے ایمان کا حصہ ہے، وہ ماں ہو تو جنت بچوں کی اس کے قدموں تلے ہوتی ہے۔ سلام ہو میرا اس بی بی پر جو رحمت بن کر آئی تو رحمت للعالمین کی، جو ایمان کا حصہ ہے تو کل ایمان کا، اور ان کی جنت اس بی بی کے قدموں میں ہے جو جنت کے سردار ہیں۔ ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ میری قوم میں اتحاد و اتفاق پیدا کرے، اللہ پاکستان کی عظمت و حرمت کو محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی اس پاکیزہ شہادت کے ایام میں یکجہتی عطا کرے، اور ہم ایک قوم بن کر، ہجوم بن کر، ایک قوم بن کر آل محمد کی پاکیزہ محبت کا اجر ادا کرتے۔ وسلام تو فیال۔